لیکن ایک بار پھر سے مسلمانوں کے دوارا مسلمان شخص کے دوارا اس بابری مسجد کے فتنے کو، جو پرانا فتنہ تھا، اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ کہہ لیجئے کہ دوسری بابری مسجد کی نیند رکھی گئی ہے، دوسری بابری مسجد بنائی جا رہی ہے۔ سرزمین ہندوستان کا ایک صوبہ ہے بنگال کے اندر مرشد آباد میں ٹی ایم سی سے برخاست ایک ودھایک ہمایوں کبیر دوارا سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے اور باقاعدہ علماء کی موجودگی میں بابری مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یعنی کہ ایک اور بابری مسجد کا جنم ہو رہا ہے بھارت کے اندر۔ اب یہ عقیدت و محبت کے ساتھ رکھی جا رہی ہے یا کسی فتنے کے ساتھ، کسی نئے فتنے کو جنم دیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذرا ان تصویروں میں دیکھیے گا کہ لوگ اپنے سروں پر اینٹ اٹھا کر کے لا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے ایودھیا میں رام مندر کے لیے لوگ سروں پر اینٹ اٹھا کر کے لائے تھے۔ کیا یہ اسی کی طرز پر یا اسی کے مد مقابل، اسی کے مقابلے پہ یہ بابری مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے یا اس کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ یا پھر کیا لگتا ہے آپ کو، بنگال کے اندر چناؤ قریب ہے، کیا یہ سازش کا حصہ تو نہیں ہے؟ کیا یہ کسی فتنے کا حصہ تو نہیں ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی بڑی پارٹی کا ہاتھ ہو، کسی بڑے ایسے لوگوں کا ہاتھ ہو جو بنگال کے اندر جو ہندو اور مسلمانوں کا بھائی چارہ ہے، پیار و محبت ہے، آپس کا جو اتفاق و اتحاد ہے، اس کو توڑنا چاہتے ہوں۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے، بابری مسجد کی اگر بنیاد رکھی جا رہی ہے تو اب اس کے اوپر میڈیا میں سرخیاں بٹوری جائیں گی، اس کے اوپر پھر سے سیاست کی جائے گی۔ چونکہ پہلی جو بابری مسجد تھی ایودھیا کے اندر، اس کے اوپر کئی سالوں تک الگ الگ پارٹیوں نے سیاسی روٹیاں سیکی، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے سرخیاں بٹوری۔ اب ایک بار پھر سے اس فتنے کو جنم دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیار اور محبت میں خالص اللہ کے لیے یا اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اس بابری مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو مسلمانوں میں ان سے بھی اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ حکومت کی جانب سے سینکڑوں سے زیادہ مسجدوں کو شہید کرنے کے باوجود آج بھی مسلمانوں کے پاس ہندوستان میں ہر صوبے کے اندر، ہر شہر کے اندر، تقریباً ہر گاؤں کے اندر مساجد موجود ہے، اور عبادت کے اعتبار سے وہ آج بھی غیر آباد ہے۔ چونکہ جو اصل عبادت کا ان کا حق ہے مسجدوں کا، اس کو مسلمان صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے۔ پنج وقتہ ہر مسلمان اس کے اندر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ جتنے لوگ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اینٹ لے جاتے ہوئے اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگ جو کئی کلومیٹر سے چل کر کے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ محبت میں، پیار میں، عقیدت میں اور مسجد کے کار خیر کے لیے، ثواب کے لیے ظاہر بات ہے کہ آئے ہوں گے۔ ان کے جو اندر کی عقیدت و محبت ہے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شاید جمعے کی نماز پڑھتے ہوں گے، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو شاید ہے کہ عید سے عید کی نماز پڑھتے ہوں گے، اور بہت سارے ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہو جو پنج وقتہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو عبادت کے اعتبار سے بھی غیر آباد ہیں، مکمل جو مسجد کا حق ہے وہ یہ ادا نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی بنانے چلے ہیں بابری مسجد، ایک نئے فتنے کو یہ جنم دے رہے ہیں، ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، آپسی پیار و محبت کو اور بھائی چارے کو، جو ہندو مسلم کا بھائی چارہ بنگال کے اندر ہے، اس کو یہ لوگ کہیں نہ کہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی اس کی جگہ کوئی ایک بہترین ایسا کالج بنایا جاتا جس میں آپ فی سبیل اللہ اور فری تعلیم دیتے۔ اس کی جگہ شاید ہے کہ کوئی ایسا ہاسپٹل بنایا جاتا جس میں بہت سارے غریب لوگ فری علاج کرا سکتے تھے، کوئی اکیڈمی بنائی جاتی، کوئی بڑا مدرسہ یا ادارہ بنایا جاتا، لیکن پھر اسی فتنے کو جنم دینا اور اسی یاد کو تازہ کرنا جس کو لے کر کے، جس مدعے کو لے کر کے
کئی سالوں تک الگ الگ پارٹیوں نے اپنی سیاست کی روٹیاں سیکی ہے۔ ایک بار پھر سے ایک مسلمان نمائندے کی طرف سے اس فتنے کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس فتنے کو ہوا دی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ پیار محبت میں ہو رہا ہے یا یہ سیاست ہے، یہ سیاسی فتنہ ہے، یہ کیا ہے؟ ذرا آپ مجھے بتائیے گا، یا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سیاسی فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ اور اگر مسجد ہی بنانی تھی وہاں پر تو کیا بابر کا نام رکھ کر ہی مسجد بنائی جاتی؟ بابری مسجد جہاں تھی، بابری مسجد کی جگہ وہیں ہے اور رہے گی۔ یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مانا تھا کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، مسجد اپنی جگہ ہے۔ تو مسجد تو وہاں تھی، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، اور وہ ہے اور رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دوسرے پکش کے پاس چلی گئی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ لیکن اب اسی کو نام لے کر کے آپ جگہ جگہ تعمیر کریں گے۔ کل کھڑا ہوگا کوئی اور بابری مسجد کی تعمیر کرے گا، پھر کوئی اور بابری مسجد کا نام لے کر کے مسجد کی تعمیر کرے گا، کوئی اور نام رکھ کر کے آپ تعمیر کر سکتے تھے، مسجد بنا سکتے تھے اگر ضرورت پڑ رہی تھی آپ کو۔ اور آپ کی جو علاقے کی جو مسجد ہے، آپ کے شہر کی جو مسجد ہے، جو گاؤں کی مسجد ہے، اگر اس میں جگہ تنگ ہو گئی تھی، نمازی نہیں آ رہے تھے، وہ جگہ کم پڑ رہی تھی، تو آپ دوسرا نام رکھ کر کے بنا سکتے تھے۔ لیکن بابری مسجد کا نام لے کر کے آپ ایک سیاسی فتنے کو جنم دے رہے ہیں اور ہندو اور مسلم اور آپسی پیار و محبت اور بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آگ لگانا چاہتے ہیں، چونکہ بنگال کے اندر چناؤ آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسی پارٹی کا یا کسی نہ کسی ایسے شخص کا، ایسے ویکتی کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہو سکتی ہے، جو کہ وہاں اس فتنے کو پھیلا کر کے اور آپسی پیار و محبت کو، بھائی چارے کو ختم کر کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کون ہے ایسا شخص؟ یہ ہمایوں کبیر جو ٹی ایم سی سے برخاست ہے، یہ پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی میں بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اب اس وقت میں چونکہ یہ ٹی ایم سی میں تھے اور ٹی ایم سی سے برخاست ہو گئے اور 2024 میں انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اب انہوں نے 6 دسمبر 2025 کو بابری مسجد کی بنیاد رکھی ہے، باقاعدہ علماء کی موجودگی میں اذان بھی دی گئی وہاں پر، اور لوگوں نے جم کر چندہ بھی دیا، پیسہ بھی دیا۔ چونکہ لوگوں کے اندر آستھا ہوتی ہے، عقیدہ ہوتا ہے، پیار و محبت کا جذبہ ہے، دانی ہوتے ہیں لوگ، لیکن یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ ایسے فتنے کو ہوا دے رہے ہیں، ایسے فتنے کو جنم دے رہے ہیں جس فتنے سے آج تک بہت سارے مسلمان ابھر نہیں پائے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ہمایوں کبیر نے اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، یا پھر کسی سیاسی فتنے کو جنم دیا ہے، یا ان سے کرایا جا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ تو ناظرین، ہماری جو مسجدیں ہیں، اللہ کا فضل ہے آج بھی ہمارے پاس مسجدوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہاں عبادت کرنے والوں کی کمی ہے۔ مسجدیں آج بھی بہت ساری ایسی ویران ہیں جہاں پر نمازی ہونے چاہیے 200، لیکن وہاں پر 50 بھی نمازی نہیں پہنچتے ہیں۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ لیکن یہ ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ذرا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمیں۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔